نکل جاؤ میرے گھر سے، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اپنا کباڑ جیسا سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ بڑی بھابھی نے سامان اٹھا کر پھینکتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بھابھی ایسا نہ کریں، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ آپ اکبر کو آ لینے دیں، اتنی گرمی ہے اور کوئی سواری بھی تو نہیں، میں کہاں جاؤں؟ رضیہ نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، مگر مقابل پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے نہیں پتہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، کسی اور گاؤں میں زمین لے لو، وہاں رہو، یہاں میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بھابھی نے غصے سے کہا۔ رضیہ خاموشی سے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی ظلم کر رہی ہیں آپ، مت بھولیں یہ میرے شوہر کا بھی گھر ہے، آپ مجھے ایسے نہیں نکال سکتی، جب تک وہ آ نہیں جاتا میں کہیں نہیں جا رہی، سن لیں آپ بھی۔ رضیہ نے بھی ہمت دکھا کر آنکھیں صاف کر کے یہ کہا۔ یہ سن کر تو بھابھی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اتنی ہمت کس کی پٹی پر چل رہی ہے؟ آج آ لینے دے اکبر کو، تمہارا حساب کرواتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے رہتی ہو اس گھر میں۔ آئی بڑی جٹھانی نے تنفر سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ اپنا سامان سمیٹ کر دیوار کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف اپنے شوہر کا، اور دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ میرے گھر کو بچا لینا، مجھے اور میرے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا۔ آج آ لینے دو اکبر کو، اس عورت کو تو پہلے گھر سے دفع کرتی ہوں، پتہ نہیں کیسے خاندان سے پالا پڑ گیا، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، بس کھا لیا پی لیا سو لیا، گھر کے کام کو تو ہاتھ نہیں لگاتی۔ جٹھانی اپنے کمرے میں بیٹھی اونچی آواز میں بول رہی تھی، ہاں تو اور کیا، اماں سارا دن سوتی رہتی ہے، جب دیکھے پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اور تو اور چچا ہم سے اتنا پیار کرتا تھا، جب سے یہ آئی ہے تب سے اب چچا پہلے جیسا نہیں رہا، نہ کچھ کھانے کو لے کر آتا ہے۔ بڑی بیٹی شاہدہ نے کہا، شاہدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، چاچی کام چور ہے۔ چھوٹی زاہدہ نے بھی کہا، میں نے کہا چاچا سے کہ میری کاپی نہیں ہے، چاچا 2 دن بعد لے کر آیا۔ سائمہ نے بھی کہا، باقی 3 چھوٹی بیٹیوں نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ غضب خدا کا روٹی کھلانے کے لیے نہیں، اس کو بھیا کر لے کر آئے تھے، گھر کے کام اس نے نہیں کرنے تو اور کیا اس کے باپ نے آ کر کرنے، بس ایک شکل ہی تو اچھی ہے، اور ہے کیا کرتوت، سارا دن میری بیٹیاں کام کریں اور یہ مہارانی چار پائی توڑے، ایسا میرے گھر میں نہیں چلے گا، بس بہت ہو گیا تماشا، آج بات ہو کر رہے گی، جٹھانی نے زہر زدہ لہجے میں کہا، اور یہ سن کر ساری بیٹیاں مسکرا دیں۔ اب سب کو انتظار تھا تو چچا کا، یعنی اکبر کا، جو کہ اپنی جاب پر گیا تھا۔ اکبر کے 2 بھائی ہیں، کیونکہ اکبر سب سے چھوٹا ہے اس لیے سب سے لیٹ اس کی شادی ہوئی، بڑا بھائی انور اور اس سے چھوٹا سرور۔ انور کی شادی تب ہوئی جب اکبر 9th میں تھا اور فیصل آباد میں رہتا تھا۔ پڑھائی کے لیے جب 12ویں جماعت پڑھ کر آیا تب تک بڑے بھائی کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، پھر مزید کورس کرنے لاہور چلا گیا، 3 سال بعد واپس آیا اور بھائی کے ساتھ زمینوں میں کام کرنے لگ گیا۔ پھر کچھ ہی وقت میں سرور کی بھی شادی ہو گئی۔ سرور کی شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے کہ بڑی بھابھی پروین نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ نئی دلہن کام نہیں کرتی۔ لڑائی مزید بڑھتی، اس سے پہلے ہی ساس اور سسر نے سرور کو الگ گھر بنا کر دے دیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنے لگ گیا۔ ٹائم گزر رہا تھا اور اسی طرح سرور کے ہاں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، جبکہ انور کے ہاں 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، جبکہ اکبر کو بھابھی نے بس کام کرنے والی مشین بنا کر رکھا، اس کی شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ سارا دن زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے گزرتی، اور جب شام کو واپس گھر آتا تو گھر میں بھابھی نے کام ڈھونڈ کر رکھے ہوتے، نیز اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اکبر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، اگر کسی بچے کے اسکول میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی اکبر، ہر چھوٹا بڑا اکبر کے ذمے۔ کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر نوکری آئی ہے، وہاں اپنی سی وی دو، اکبر نے اللہ کا نام لے کر اپنی سی وی جمع کرا دی، اور قسمت سے جلد ہی تھوڑی بہت خواری سے سینٹری انسپیکٹر کی نوکری مل گئی۔ اب روٹین بدل گئی، اب جاب کے ساتھ ساتھ بھابھی کی نوکری بھی کرنی پڑتی۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے۔ بوڑھے ماں باپ نے مشکل سے اکبر کی شادی کر دی، مگر وہ شادی زیادہ دیر چل نہ سکی۔ وجہ وہی بھابھی کی حکمرانی جو تھی، گھر پر خود آرام سے کمرے میں سوتے رہنا
اور اس کو کام پر لگا کر رکھنا، اور بیٹیاں تو ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں۔ چاچی کو اتنا ذلیل خوار کرتی کہ وہ اپنی قسمت پر رو پڑتی۔ اسی وجہ سے جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو عذاب سے نکال لیا اور طلاق ہو گئی۔ مطلب اکبر کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اب دن رات ماں باپ اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر خون جلاتے، مگر کر بھی کیا سکتے تھے۔ جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ جب بھابی کا کنٹرول دیکھتے انکار کر کے چلے جاتے، اور اکبر نے بھی اب امید چھوڑ دی، وہ بس کام کرنے والی مشین بن گیا۔ رضیہ کی 6 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی اور ہنس مکھ، سب سے زیادہ خوبصورت۔ مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ رضیہ کی ماں نے بہت محنت سے پالا سب بچوں کو، جب کہ باپ فوج میں تھا۔ سال میں 3-4 چکر لگتے گھر کے، کبھی خرچہ دے جاتا، کبھی فاقے، مگر سب اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جیسے بچے بڑے ہوئے انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، اور اس طرح گھر کے حالات بدل گئے۔ جب تک اولاد جوان ہو گئی تب تک رضیہ کے والد بھی ریٹائر ہو گئے۔ مطلب سب مل جل کر رہتے، کام کرتے اور عزت کی روٹی کھاتے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرا سب حالات قابو میں آ گئے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اتنا ہی نوازتے ہیں جتنی تم کوشش کرتے ہو، بے شک اللہ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سب بہن بھائی محنت کرتے، لوگوں کی زمین میں کام کر لیتے تاکہ سال بھر کے لیے کھانے کے لیے گندم آ جائے۔ پھر جب رضیہ کے دادا جی کی وفات ہوئی تو ان کو بھی ان کے حصہ کی زمین ملی، اور اس پر محنت کر کے سب اچھا اور خوشحال گزر بسر کرنے لگے۔ بڑی بہنوں کی شادی ہوئی تو گھر کے کاموں کی ذمہ داری رضیہ پر بھی آ گئی۔ کافی رشتے آئے جن میں زیادہ خاندان سے ہی تھے، لیکن کسی کو ہاں نہیں ہوئی۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دن ایک رشتہ آ گیا جو کہ بڑی بہن لے کر آئی۔ رشتے کے بارے میں بتایا گیا کہ لڑکا کماتا ہے، زمین ہے، اپنی اچھا خاندان بھی ہے، اور زیادہ اچھی اور خوشی کی بات کہ بڑی بہن کے پاس ہی شادی کر کے جائے گی۔ بہن کو بآسانی مل بھی سکے گی کیونکہ گھر زیادہ فاصلے پر جو نہیں۔ مطلب جو ایک والدین کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لڑکے کے بارے میں چاہیے ہوتا یہاں سب موجود تھا۔ لڑکے والوں کو بلانے کی حامی بھر لی گئی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سب نے رضیہ کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے اور بہت ساری باتیں سمجھائیں کہ کیسے مہمانوں کے سامنے جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن رضیہ سدا کی شرارتی، پہلے بھی ایک رشتہ آیا تھا تب بھی رضیہ نے شرارت سے ان کو بھگا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لڑکے کی بہن اور ماں آئی، رضیہ کو دیکھا اور دیکھا کہا ہمیں چل کر دکھاؤ، اور طرح طرح کے سوال کیے جیسے رشتہ نہیں کسی نوکری کے لیے انٹرویو لینے آئی ہو۔ خیر سوال جواب اور باقی سب کے بعد انہوں نے ہاں کر دی، مگر رضیہ کو وہ لڑکی اور اس کی ماں ذرا بھی پسند نہ آئی۔ اس لیے رضیہ نے چائے میں نمک اور میٹھا ڈالنے کے بعد ایک چٹکی میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا کی بھی ڈال دی، اور پھر بڑے پیار سے چائے لا کر ان کو دے دی۔ بہنوں نے حیرت سے دیکھا کہ رضیہ اتنی شریف کیسے ہوگی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ رضیہ کی چائے نے اپنا کام کر دکھایا۔ بہن واش روم کہاں ہے آپ کا؟ لڑکے کی بہن نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ ادھر سیدھا، رضیہ نے ہنسی دبا کر اشارے سے کہا۔ لڑکی بھاگ کر چلی گئی۔ ابھی وہ گئی تھی کہ لڑکی کی ماں بھی پیٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور پیچھے واش روم کی طرف بھاگی، اور بس پھر کبھی لڑکی واش روم میں تو کبھی لڑکی کی ماں۔ عجیب تماشا لگا اور پیچھے سے رضیہ کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر سب گھر والوں کو اصل بات کا پتہ چل گیا۔ اللہ اللہ کر کے ان ماں بیٹی کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی اور انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا اور سب کے روکنے پر بھی بھاگ گئی۔ پیچھے سے سب بہنوں نے خوب کہہ کے لگائے، جبکہ والدہ کو ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، پر جو بھی ہوا کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ اور پھر والدہ نے اچھی خاصی کلاس بھی لی رضیہ کی، مگر یہاں اثر کس کو تھا۔ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر 1-2 بوسے لیے اور ماں راضی۔ اب کی دفعہ رضیہ کو کچن کی طرف جانے سے منع کر دیا، اور ساتھ ایک بہن کے ذمہ لگایا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ کوئی الٹا کام نہ کرے۔ مہمان نوازی کے بعد رضیہ کو دیکھا لڑکے کی بھابھی نے، اور پھر بعد میں بتانے اور لڑکے کے گھر آنے کا بول کر چلے گئے۔ مہمان چلے گئے، سب نے سکھ کا سانس لیا اور شکر کیا کہ اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد رضیہ کے گھر والے بھی لڑکا دیکھنے گئے۔ وہاں سب کو لڑکا بہت پسند آیا، بس عمر کا تھوڑا مسئلہ تھا، مگر اسلام میں عمر پر کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے سب نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی، اور دونوں طرف شادی کی تیاری شروع کر دی گئی۔
شادی کے دن جب بارات کو کھانا دیا گیا تو لڑکے کی بھابھی نے نیا پنگا کر دیا اور کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ وہ بکرے اور بھینس کا گوشت نہیں کھاتی، لہذا اس کو اچار یا چٹنی دے دیں، وہ اس کے ساتھ روٹی کھا لے گی۔ پہلے شادی بیاہ پر لوگ زیادہ بکرے اور بھینس وغیرہ کی ڈشز بناتے تھے اور برائلر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل شادی ہو یا فوتگی سب جگہ پر برائلر چلتا ہے۔ لڑکی والوں کے لیے یہ شرم کی بات تھی اگر کوئی باراتی ایسے اچار وغیرہ کے ساتھ روٹی کھاتا، اس لیے فوراً کسی کے گھر سے ایک مرغا لیا اور اس کو ذبح کر کے جلدی جلدی پکایا اور بھابھی کو پیش کیا۔ تب جا کے بھابھی نے کھانا کھایا اور سب نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر سب ماں باپ بھائیوں اور بہنوں نے نم آنکھوں ساتھ ڈھیروں دعاؤں ساتھ رضیہ کو رخصت کیا، کیونکہ رضیہ سب کو بہت عزیز تھی اور اس کے جانے کے بعد سب اپنے اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ رضیہ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کافی عورتیں دلہن دیکھنے آئیں۔ جیسے ہی سب نے رضیہ کو دیکھا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لمبی حیاتی کرے، ووٹی تے بڑی سونی ہے۔ ایک عورت نے کہا اکبر کی تو قسمت چمک گئی، چاند کا ٹکڑا ہے ماشاءاللہ، بہت سونی ہے، سدا سہاگن رہ پتر۔ دوسری نے پیار دیتے ہوئے کہا۔ اسی طرح سب عورتوں نے رضیہ کو پیار دیا اور دعا دی، جبکہ پاس کھڑی بڑی بھابھی نے منہ بنا کر سب عورتوں کو دیکھا۔ اماں اب آپ سب جائیں، دلہن کو آرام کرنے دیں، بعد میں آ جانا سب۔ دوسری بھابھی سرور کی بیوی نے مسکرا کر کہا اور سب عورتیں باہر کو چل دی، جبکہ رضیہ خاموشی سے آس پاس سب کو دیکھ رہی تھی۔